پچھلے 3 وزرائے اعظم کے انجام سے عمران خان کا انجام کیوں کر مختلف ہوگا؟ ملٹری کوڈ سزائیں، عمران خان یا پی ٹی آئی کو فائدہ ہی فائدہ۔ 4 وزرائے اعظم، کہانی مختلف، انجام یکساں۔ حفیظ اللہ نیازی کا زبردست کالم۔ کالم نگار حفیظ اللہ نیازی اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ نے کذب کا تسلسل برقرار رکھا، میرے حوالے سے آج پریشر میں صریحاً غلط بیانی کی، اس سے پہلے میرے بیٹے کے حوالے سے درو کوئی سے کام لیا۔ بدقسمتی سے یہ اب اس عادت کے اسیر بن چکے ہیں۔ نواز شریف کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے مفادات اور جھوٹ کو پروان چڑھانے میں عمران خان کا ہراول دستہ بنا، تب سے اپنی سیاست خود فریبی پر استوار کر چکا ہے۔ مقافات عمل ایک مد میں عمران خان اپنے کیے کا بھر رہا ہے۔ 27 اکتوبر 2022 کو جنرل ندیم انجم سابق ISI نے پریس کانفرنس کی تو 2 فقیروں میں اگلی 2 دہائیوں کا نقشہ کھینچا۔ جنوری 2021 میں عسکری قیادت نے غیر سیاسی یعنی اے پولیٹیکل ہونے کا فیصلہ کیا اور بتایا کہ یہ فیصلہ آگے 18 سال تک نافذ العمل رہے گا۔ سلیس زبان میں عسکری قیادت نے جنوری 2021 میں عمران خان سے جان چھڑوانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ کا رہنما اصول ایک ہی، حکومتوں کی اکھاڑ پچھاڑ ایک اداراتی فیصلہ رہتا ہے۔ جنرل راحیل شریف دور میں 2014 سے سیاست نہیں ریاست بچاؤ کے نام پر نواز شریف سیاست کی بیخ کنی شروع کی تو تب بھی یہی موقف تھا، عسکری قیادت تبدیل ہو جائے گی مگر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگرچہ نئی آرمی چیف کی تعیناتی وزیر اعظم نواز شریف اپنے دستے مبارک سے کریں گے، نئے چیف نے معاملہ وہیں سے شروع کرنا اور آگے بڑھانا ہے جہاں جنرل راحیل چھوڑ کر جائیں گے۔ دسمبر 2021 سے مسلم لیگ نون قیادت سے 2 بار یہی گوش گزار کیا کہ جنرل فیض نئے چیف بنے، جنرل عاصم منیز، جنرل ساحر شمشاد یا جنرل اظہر وغیرہ، جو کوئی بھی عمران خان کے متعلق فیصلہ اداراتی ہے آپ کو فقط استعمال کیا جائے گا۔ ماضی میں وزیر اعظموں کی اکھاڑ پچھاڑ کے بے شمار ماڈل، 3 ماڈل قابل توجہ ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ سے سازشی جنگ کرنے والے بانی بنگلہ دیش شیخ مجیب الرحمان کو 4 سال اقتدار ضرور ملا۔ 15 اگست 1975 کو ماں اہل و عیال بھیانک انجام کو پہنچا کر ہی دم لیا۔ عوامی لیگ 20 سال بعد اقتدار میں آئی تو بھی پنجے نہ گاڑ سکی۔ بالآخر آج قصہ پارینہ بن چکی ہے کہ مجیب سوچ دوبارہ سر اٹھا رہی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی سزا کے بعد بے نظیر کی قیادت میں لولی لنگڑی پارٹی کو 12 سال بعد 1988 میں اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت کے بعد مخلوط و مشروط اقتدار ملا۔ آج پیپلز پارٹی تیسری دفعہ اقتدار میں ہے مگر اپنی شناخت اور بھٹو صاحب کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ فلسفے سے یکسر محروم ہے۔ 1999 میں نواز شریف صاحب کو ہتھکا میں اس طریقے سے عسکری قیادت نے بنفس نفیس گرفتار کیا، پھر در بدر رکھا، واپسی ہوئی تو 14 سال بعد اقتدار ملا ضرور۔ 9 ماہ بعد اپریل 2014 سے ریاست بچانے کے نام پر اسٹیبلشمنٹ نے بذریعہ عمران خان اقتدار پر شب خون مار دیا۔ گریڈ 19 کے اپنے ماتحت افسروں کے سامنے خاندان سمیت ملزم بن کر پیش ہونا پڑا کہ مقتدرہ کا اٹل فیصلہ تھا۔ 6 جولائی کو 10 سال اور پھر 7 سال قید ملی۔ آج اقتدار میں ہے مگر اتحادی حکومت مقبول سیاست سے تہی دامن ہے۔ وطنی تاریخ میں سول ملٹری کامیابی کا ماڈل ایک ہی، وزیر اعظم شوکت عزیز یا نگراں حکومتیں۔ پچھلے 3 وزرائے اعظم کے انجام سے عمران خان کا انجام کیوں کر مختلف ہوگا؟ شیخ مجیب کے خلاف اگر چلا سازش کیس یعنی غداری کے مقدمات، بھٹو صاحب محمد احمد خان قصور قتل میں ملزم، اصل جرم اسٹیبلشمنٹ کی بے توقیری تھا۔ نواز شریف طیارہ اغوا اور ادارے کو کمزور سمجھنے پر انجام کو پہنچے۔ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف دن دہاڑے مہم چلائیں، کیسے اور کیوں کر بچ پائیں گے جبکہ 190 ملین پاؤنڈ کیس ایک مضبوط و مربوط کیس ریڈی میڈ موجود ہے۔ بات حتمی کہ برطانیہ میں کرپشن منی لانڈرنگ پر نیشنل کرائم ایجنسی یعنی NCA کی بڑی کڑی گرفت رہتی ہے اور یہ کیس NCA کا بنایا ہوا ہے۔ جب پراپرٹی ٹائکون کے 190 ملین پاؤنڈز NCA نے منی لانڈرنگ میں ضبط کیے تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے پراپرٹی ٹائکون کا حسن نواز کے ایون فیلڈ 18 ملین پاؤنڈز میں خریدے گئے معاملے کو منی لانڈرنگ سے نتھی کرنے میں تن من دھن لگا دیا۔ برطانیہ میں منہ کی کھانا پڑی تھی کہ NCA شہزاد اکبر نہیں چلا رہا تھا۔ مزید پاکستان نے براڈ شیٹ کاوے موسوی کو $70 ملین معاوضہ مع جرمانہ ادا کیا کہ موسوی کو نواز شریف اور اس کے بیٹوں کی غیر قانونی جائیداد کا سراغ لگانا تھا، ایک ایسی محنت پر ادائیگی کرنا تھی جو صحیح لا حاصل رہی۔ الہ آباد کے کاوے موسوی پر برطانوی عدالت نے جرمانہ لگایا کہ اس نے نواز شریف کے بیٹوں کی جائیداد پر غلط الزام لگا کر عدالت کا وقت ضائع کیا۔ مجیب الرحمان بھٹو اور نواز شریف کے مقابلے میں عمران خان خوش قسمت کے جب نشانہ بنا تو 1.5 سال جنرل باجوہ کی بدنیتی ممد و معاون بنی۔ اما بعد اسٹیبلشمنٹ کے منصوبہ سازوں کی غیر معمولی نااہلی اور نالائقی نے جس ردی میں پڑی عمران سیاست کو 7ویں آسمان کی فتح بخشی۔ آج عمران خان کی مقبولیت اسٹیبلشمنٹ کی بدنیتی اور نالائقی کی مرہون منت ہی تو ہے۔ مقتدرہ کی کمزور حکمت عملی کے عمران خان کو سیاسی مضبوطی اور مقبولیت دی گئی۔ سوچ کر دل دہل جاتا ہے کہ عمران خان کے خلاف مقتدرہ نے ابھی
اصل کھیل تو شروع ہی نہیں کیا۔ پی ڈی آئی اور حکومت مذاکرات کا تیسرا دور آج سے شروع۔ نرم گرم اتار چڑھاؤ کے باوجود معاملات پہلے سے طے سمجھے جائیں۔ مذاکراتی ٹیم اور ممکنہ فیصلوں کو عمران خان کی تائید و تمنا بھی حاصل کہ موصوف کی خواہشات کے مطابق ہو رہا ہے۔ ایک ضمنی سوال، عمران خان نے ایسی ڈھیل یا مذاکرات حاصل کرنے میں 3 سال کیوں ضائع کیے؟ سیاسی بانجھ پن ہی تو ہے، وگرنہ 3 سال پہلے بہتر ڈیل بہت نقصان کے بغیر ممکن تھی۔ آج جبکہ احتجاجی اسلحہ بارود کا سارا ذخیرہ خرچ کر چکے ہیں، بے بسی اور لاچاری میں عمران خان کے ڈیل کشکول میں کوئی کتنا کچھ ڈالے گا؟ اور کیا دیر پا بھی ہو، 190 ملین پاؤنڈز کا فیصلہ بھی آج متوقع ہوگا۔ کڑی سزا ملنے کو ہے، طویل قید مذاکرات سے وقتی طور پر سزا پر بنی گالہ منتقلی ہو سکتی ہے۔ تحریک انصاف کا غصہ بھیجا عمران خان کی سزاؤں اور مشکلات کا جنرل عاصم منیر سے کوئی تعلق نہیں، یہ اداراتی فیصلہ ہے۔ جنرل باجوہ اور جنرل فیض اس سے بدتر حشر کرتے۔ مذاکرات نے تو صرف عمران خان، سیاست کی تجہیز و تکفین کے معاملات طے کرنے ہیں۔ آرمی ایکٹ کے خلاف سپریم کورٹ میں کیس زیر سماعت تباہ آزمائی ممکن نہیں۔ ملٹری کورٹ سے تحریک انصاف کے کارکنوں کو سزائیں، قطع نظر کہ ریاست کو کس قدر جھوٹ کا سہارا لینا پڑا۔ سزاؤں کے نتیجے میں عمران خان یا پی ڈی آئی کو نقصان نہیں، فائدہ ہی پہنچے گا۔ ایسے کئی ہنر پہلے بھی آزمائے گئے، ہمیشہ نتیجہ صفر ہی رہا۔ پچھلے دنوں سپریم کورٹ کی درجن بھر سماعتیں سنی۔ اصلاح تفنن انکشافی وزارت دفاع حکومت پاکستان کے ماتحت نہیں ہے اور وزارت دفاع کا وکیل وفاق کی نمائندگی نہیں کر رہا۔